السلام علیکم۔ ہم اپنے دوستوں کے لیے ایک نئی کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کتاب مکمل طور پر ریکارڈ ہو چکی ہے، انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ تک پہنچائیں گے۔ کتاب کا جو پہلا حصہ ہے اس میں 3 چیزیں ہیں: کتاب کا تعارف، مصنف کا تعارف اور پہلا باب۔ اس کے مصنف تھے قیوم نظامی صاحب۔ تو آئیے پہلے تعارف پڑھتے ہیں۔ وہ اپنا تعارف یوں کرواتے ہیں کہ قیوم نظامی صاحب سیاست کے میدان میں ممتاز مقام رکھتے ہیں اور جمہوریت کے علمبردار ہونے کی پاداش میں ضیائی مارشل لاء کے دوران کوڑے بھی کھا چکے ہیں۔ وہ ایک معروف کالم نگار اور دانشور ہیں اور اب انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں مصنف کی حیثیت سے اپنا لوہا منوایا ہے۔ تمام محب وطن اور جمہوری سوچ رکھنے والے پاکستانیوں کی مانند قیوم نظامی صاحب بھی فوج کی حکومت میں مداخلت اور غلبے سے متفکر ہیں اور اسے ملکی مفاد کے منافی سمجھتے ہیں۔ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے وہ پاکستان کے استحکام و ترقی کے لیے جمہوری نظام کو ناگزیر سمجھتے ہیں اور ایک تجزیہ نگار کی حیثیت سے وہ ان وجہ اور بنیادی عوامل کو بھی اپنے تاریخی تناظر میں سمجھنا چاہتے ہیں جو وقفے سے فوج کی سیاست میں مداخلت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کی تحقیق کی کتاب ہے، ان کی اسی خواہش اور جستجو کی مظہر بھی ہے۔ اگرچہ پاکستانی سیاست میں فوجی مداخلت اور غلبہ پرانی بات ہے، کیونکہ در پردہ یہ سلسلہ 1953-54 میں شروع ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ فوج نے حکومت پر قبضہ پہلی بار 1958 میں کیا۔ اس کے باوجود اس موضوع پر کم لکھا گیا ہے، حالانکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے جو 1971 میں ملک ٹوٹنے کا بھی سبب بنا۔ اس لحاظ سے یہ موضوع گہری تحقیق اور تجزیے کا متقاضی ہے۔ قیوم نظامی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ یہ تھے مصنف صاحب۔ اب آتے ہیں کتاب کے جو باب ہیں، ٹوٹل اس کے 19 باب ہیں۔ پہلا باب ہے قائد اعظم اور سول ملٹری بیوروکریٹس، پھر فوج اور اثاثوں کی تقسیم، سیاسی عسکری کشمکش کے 10 سال، پاکستان میں فوجی اقتدار کا بانی، ملک توڑنے والا جنرل، پاکستان کا پہلا عوامی اور جمہوری دور، بنیاد پرست جنرل، ضیاء جنیجو سرد جنگ، خاتون وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ، صنعت کار وزیر اعظم اور ہیوی مینڈیٹ، روشن خیال جنرل، عدلیہ کے تاریخی آئینی فیصلے، دفاعی بجٹ 1947 سے 2005 تک، فوج کی تجارتی و صنعتی سرگرمیاں، فوج کی سماجی و فلاحی خدمات، پاک بھارت عسکری و جمہوری موازنہ، تاریخ کی عدالت کا فیصلہ، مسائل کا ممکنہ حل، گورنر جنرل، صدور اور وزرائے اعظم کا تعارف، پاکستان کے سربراہان ریاست، پاکستان کے وزرائے اعظم، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، افواج پاکستان کے سربراہ، متحدہ ہندوستان کے سول ملٹری ملازمین میں مسلمانوں کا تناسب، پاکستان کی پہلی مرکزی کابینہ، صدر کے عہدے کا حلف، وزیر اعظم کے عہدے کا حلف، مسلح افواج کے ارکان کا حلف، چیف جسٹس کا حلف۔ یہ 19 باب ہیں، تو آج اس حصے میں ہم صرف اس کا ایک پہلا باب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے قائد اعظم اور سول ملٹری بیوروکریٹس۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم دفاعی امور کے ماہر تھے۔ بھارت کے دفاع کے بارے میں ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ قائد اعظم نے لارڈ کے دور میں ممبئی میں ہونے والی صوبائی وار کانفرنس میں شرکت کی اور مشورہ دیا کہ ہندوستان میں کرائے کی فوج کی بجائے ایک قومی فوج سٹیزن آرمی تشکیل دی جائے۔ قائد اعظم کے مطالبے پر بھارت میں انڈین ملٹری اکیڈمی قائم کی گئی اور فوج کے لیے کمیشنڈ آفیسر تیار کیے گئے۔
برٹش انڈیا لائبریری لندن کے ریکارڈ کے مطابق بر صغیر کی آزادی کے بعد برطانوی حکومت نے ان تمام سول اور فوجی ملازمین کو ریٹائر کر دیا جو ہندوستان میں فرائض انجام دیتے رہے تھے۔ جب جبری ریٹائر ہونے والے افیسروں نے احتجاج کیا تو انہیں بتایا گیا کہ برطانیہ میں عقائی ذہنیت کو سروسز میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت اور پاکستان انگریز دور میں خدمات انجام دینے والے سول اور ملٹری ملازمین کو بحال رکھنے پر مجبور تھے کیونکہ ان کے پاس متبادل کوئی بھی فوج موجود نہیں تھی۔ قائد اعظم سرکاری ملازمین کی برطانوی ذہنیت اور تربیت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد متعدد بار سول اور ملٹری ملازمین کو باور کرایا کہ آزادی کے بعد ایک نیا ملک پاکستان قائم ہو چکا ہے جو ایک آزاد ریاست ہے، لہٰذا اب وہ عوام کے آقا نہیں بلکہ عوام کے خادم ہیں۔ اسٹیون کی ایک معروف کتاب پاکستان آرمی میں وہ لکھتے ہیں، پاکستان کے یوم آزادی 14 اگست 1947 پر محمد علی جناح نے جو ابھی گورنر جنرل بنے تھے، ایک نوجوان پاکستانی کو ڈانٹا۔ اصغر خان کے مطابق اصغر خان وہ جو پاکستان فضائیہ کے ایئر مارشل بنے، اس افسر نے شکایت کی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہمیں ان عہدوں پر اپنے وطن کی خدمت کا موقع دیا جائے جہاں ہماری فطری صلاحیتوں اور دیسی فطانت کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے، اہم عہدے ماضی کی طرح غیر ملکیوں کو دیے جا رہے ہیں۔ تینوں جنگی سروسز میں برطانوی افسران کو سربراہ بنایا گیا ہے اور کلیدی سینئر عہدوں پر متعدد غیر ملکی متعین ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ پاکستان کے امور یوں چلائے جائیں گے۔ جناح کا جواب محکم تھا۔ انہوں نے اس افسر پر واضح کر دیا کہ وہ یہ نہ بھولے کہ مسلح افواج عوام کی خادم ہیں اور قومی پالیسی آپ نہیں بناتے، ہم سویلین افراد ان مسائل کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے کہ ان فرائض کا تعین کریں جو آپ کو تفویض کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی اور فکر و عمل میں انتہا پسندی کی بجائے اعتدال کی ضرورت پر زور دیا۔ اس بات کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکتی، لیکن جناح نے 10 ماہ بعد اسٹاف کالج کے پہلے اور واحد دورے میں تقریباً انہی الفاظ میں یہ بات دہرائی۔ انہوں نے 1 یا 2 بہت اعلیٰ عہدے کے افسران کی لاپرواہی کے رویے پر تشویش ظاہر کی۔ دفاعی افواج کی تعریف کر کے وہ تمام پاکستانی سروسز میں اہم ترین ہیں۔ انہوں نے موجودہ طلباء اور پروفیسروں کو خبردار کیا کہ ان میں سے بعض افراد پاکستان سے کیے ہوئے اپنے حلف کے اثرات سے آگاہ نہیں۔ پھر انہوں نے فوراً حلف پڑھ کر سنایا اور کہا، میں چاہوں گا کہ آپ اس دستور کا مطالعہ کریں جو اس وقت پاکستان میں نافذ ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ مملکت کے دستے راست ہیں، اس کے ساتھ وفادار رہیں، تو اس بات کے سچے آئینی اور قانونی مضرات کو سمجھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں، اگر وقت ہو تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا جیسا کہ وہ پاکستان کے لیے اختیار کیا گیا ہے مطالعہ کریں، جو ہمارا موجودہ آئین ہے۔ یہ کہ انتظامی اختیارات کا سرچشمہ حکومت پاکستان کا سربراہ ہے جو گورنر جنرل ہے، لہٰذا آپ کو جو ابھی احکامات ملیں وہ انتظامی سربراہ کی منظوری کے بغیر نہیں مل سکتے۔ اسٹیفن اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے، یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قائد اعظم ریاست پر سویلین لیڈروں کی بالادستی کے قائل تھے اور سول ملٹری سرکاری ملازمین کو پیشہ ورانہ سرگرمیوں تک محدود رکھنے کے حامی تھے۔ قائد اعظم نے پاکستان جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کیا تھا اور قیام پاکستان میں سول اور ملٹری ملازمین کا کوئی کردار نہیں تھا۔ وہ جمہوریت کے چیمپئن تھے اور پاکستان میں جمہوریت کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔
وہ عوام کا استحصال کر کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف تھے۔ انہوں بڑے واضح، کھلے اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ جمہوریت ہمارے خون میں شامل ہے، یقیناً یہ ہماری ہڈیوں کے گودے میں ہے۔ صدیوں کے ناموافق حالات نے ہمارے خون کی گردش کو سرد کر دیا ہے، خون مجمد ہو چکا ہے اور ہمارے جسم کی شریانیں کام نہیں کر رہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ خون دوبارہ گردش کرنے لگا ہے۔ اب یہاں عوام کی حکومت ہوگی۔ میں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو انتباہ کرتا ہوں جو عوام کا استحصال کر کے خوشحال ہوئے ہیں، ایک ایسے نظام میں جو قابل ملامت اور بے انصاف ہے، اور جس نے انہیں اس قدر خود غرض بنا دیا ہے کہ اب انہیں دلیل سے سمجھانا مشکل ہو گیا ہے۔ غریب عوام کا استحصال کرنا ان کے خون میں شامل ہو چکا ہے۔ وہ اسلام کا سبق بھول چکے ہیں۔ قائد اعظم نے سماج کی جس بیماری کی نشاندہی کی تھی، آج وہ شدید تر ہو چکی ہے۔ جمہوریت پابند ہے، طاقت اور اداروں کے دباؤ میں ہے، اور جاگیردار لوٹ مار کرنے میں آزاد ہیں۔ وہ حالات کی صدا سننے سے قاصر ہیں۔ سیاسی جسم کی شریانیں بند ہو چکی ہیں، جنہیں اب بائی پاس آپریشن سے ہی درست کیا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم کا پختہ نظریہ یہ تھا کہ سرکاری ملازمین سیاست سے الگ رہیں اور اپنے فرائض آئین کی حدود کے اندر رہ کر ادا کریں۔ ان کی خواہش تھی کہ بیوروکریسی برطانوی راج کی سوچ اور ذہنیت کو ختم کر دے اور اپنی عوام کی خدمت کرے۔ قائد اعظم کو خدشہ تھا کہ بیوروکریسی نئی حقیقتوں کا ادراک کرنے کے بجائے پرانی روایات پر چلنے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے ایک گرینڈ آفیسرز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو انقلابی تبدیلی رونما ہوئی ہے، آپ اس کے گہرے مضمرات کا پورا اندازہ کریں۔ آپ کسی بھی فرقے، ذات پات یا عقیدے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، اب آپ پاکستان کے خادم ہیں۔ خدمتگار صرف خدمت کے ذریعے ہی اپنے فرائض، منصبی اور ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ وہ دن گئے جب ملک پر افسرشاہی کا حکم چلتا تھا۔ یہ عوام کی حکومت ہے، عوام کے سامنے جمہوری خطوط اور پارلیمانی طرز پر جواب دہ ہے۔ ان بنیادی تبدیلیوں کے تحت میں 2 یا 3 نکات آپ کے غور و خوض کے لیے پیش کروں گا۔ آپ کو اپنا فرض منصبی خادموں کی طرح انجام دینا ہے۔ آپ کو اس سیاسی جماعت سے یا اس سیاسی جماعت سے کوئی سروکار نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ وہ موجودہ آئین یا آئندہ آئین کے تحت جو بالآخر تشکیل پائے گا، اس کے تحت اپنے موقف کے لیے لڑیں۔ لہٰذا آپ کا نہ اس سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس سیاسی جماعت سے آپ کا کوئی تعلق ہے۔ آپ سرکاری ملازم ہیں۔ جس جماعت کو اکثریت حاصل ہوگی وہ حکومت بنائے گی، اور آپ کا فرض ہے آپ وقتی طور پر اس حکومت کی خدمت ملازمین کی طرح کریں، سیاستدانوں کی طرح نہیں۔ یہ آپ کیسے کریں گے؟ وقتی طور پر اقتدار میں آنے والی حکومت اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور سمجھے کہ آپ کو اس پارٹی یا اس پارٹی کی خاطر استعمال نہ کیا جائے۔ مجھے علم ہے کہ ہم پر پرانے ورثے، پرانی ذہنیت اور پرانی نفسیات کا غلبہ ہے، اور یہ سائے کی طرح ہمارا تعاقب کرتا ہے، لیکن اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ عوام کے سچے خادموں کی طرح کام کریں۔ آپ اپنے فرائض منصبی سچے ملازمین کی طرح سر انجام دیں، اور بحیثیت سرکاری ملازم اپنے فرائض کی بجا آوری میں کسی وزیر یا وزارت کی مداخلت کے باوجود خطرہ بھی مول لیں۔ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو میں آپ سے مستعدی سے کام کرنے کی توقع کرتا ہوں۔ یقیناً ہم نظر رکھیں گے کہ آپ محفوظ اور مامون ہوں۔
اگر ہم نے یہ دیکھا کہ کسی طرح بھی آپ کے مفادات کو خطرہ لاحق ہے تو ہم آپ کے تحفظ کے لیے تدابیر اختیار کریں گے۔ یقیناً آپ کو اس حکومت کا جو برسر اقتدار ہو وفادار رہنا چاہیے۔ دوسرا نکتہ، مختلف محکموں میں عوام الناس کے ساتھ آپ کے رویے اور برتاؤ کا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں پرانے تاثر کو ذہن سے نکال دیجیے۔ آپ حاکم نہیں ہیں، آپ کا حکمران طبقے سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا تعلق خدمت گاروں کی جماعت سے ہے۔ عوام الناس یہ احساس پیدا کر دیجیے کہ آپ ان کے خادم اور ان کے دوست ہیں، اور وقار، دیانتدار، عدل اور انصاف کے اعلیٰ ترین روایات قائم رکھیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگوں کو آپ پر اعتماد اور اعتبار ہوگا، اور وہ آپ کو دوست اور بھائی اور خیر خواہ تصور کریں گے۔ میں ماضی کی ہر چیز کی مذمت نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو ملازمت کے جس شعبے میں بھی تعینات ہوئے اپنے فرائض منصبی اپنی ثواب دید کے مطابق سر انجام دیتے رہے۔ منتظم کی حیثیت سے انہوں نے بہت سے معاملات میں انصاف بھی کیا، لیکن عوام نے یہ محسوس نہیں کیا کہ خود ان کے ساتھ تو انصاف کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بالادستی کا زمانہ تھا اور انہیں ذرا فاصلے پر رکھا جاتا تھا۔ انہیں جب سرکاری کارندوں سے کوئی کام پڑتا تو وہ گرم جوشی نہیں پاتے تھے، بلکہ انہیں سرد مہری کے ماحول کا احساس ہوتا تھا۔ اب وہ سرد مہری کا ماحول ختم ہو جانا چاہیے۔ اس احساس تکبر کو ختم ہونا چاہیے۔ وہ تاثر کہ آپ حاکم ہیں زائل ہو جانا چاہیے، اور آپ کو پورے اخلاق کے ساتھ اپنی بہترین کوشش کرنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھنے کی سعی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ یہ ایک صبر آزما اور اشتعال انگیز بات ہے، جب ایک شخص بولتا جا رہا ہے اور ایک بار بار ایک ہی بات کی رٹ لگا رہا ہے، لیکن آپ صبر سے کام لیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور انہیں اس امر کا احساس دلائیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو بات میں آپ کی ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے ایسی عرضیں، ایسی تحریریں موصول ہوتی رہتی ہیں جن میں مختلف النوع امور کے بارے میں لوگوں کی شکایات درج ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کا کوئی جواز نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی کوئی بنیاد نہ ہو سکتا ہے ان کا تاثر غلط ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ کیے گئے ہوں، لیکن میں نے ان تمام معاملات میں برسوں سے یہ طرز عمل اختیار کر رکھا ہے کہ خواہ میں کسی سے اتفاق کروں یا نہ کروں، خواہ میں یہ خیال کروں کہ اس کی کوئی تمام شکایات خیالی ہیں، خواہ میں یہ سوچوں کہ وہ بات نہیں سمجھتا، لیکن میں ہمیشہ تحمل کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی کسی فرد یا تنظیم کے ساتھ یہی برتاؤ کریں گے تو آخرکار آپ فائدہ میں رہیں گے۔ آپ کے پاس سے لوگوں کو یہ تاثر لے کر جانا چاہیے کہ آپ نفرت کرنے والے اور جاہرہ ہیں، یا آپ نے ان کی حد تک کی ہے یا ان سے بد مزاجی سے پیش آئے ہیں۔ ان میں سے 1% اشخاص بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے جن سے آپ کا رابطہ ہوا ہو اور وہ اس قسم کا تاثر لے کر جائیں۔ آپ اس سے متفق نہ ہوں، اس کو اس احساس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ آپ جاہرہ ہیں، آپ بد مزاج ہیں۔ اگر آپ اس اصول پر چلیں گے تو مجھ پر یقین کریں کہ آپ لوگوں کی نظر میں عزت پائیں گے۔ قائد اعظم کی یہ تقریر سول اور ملٹری ملازمین کے لیے باضابطہ اخلاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں سرکاری ملازمین کی ذمہ داریوں اور فرائض کا تعین کیا گیا ہے، ان کی ملازمت کی حدود قائم کی گئی ہیں اور انہیں سیاست سے الگ رہنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ قائد اعظم کی ان تقریروں کو عوام سے چھپایا جاتا ہے۔ نئی نسل قائد اعظم کے نظریات سے آگاہ نہیں ہے۔ اس نوعیت کی پالیسی ساز تقریروں کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیاقت علی خان 4 سال تک پاکستان کے با اختیار وزیر اعظم رہے۔ ان کا فرض تھا
کہ وہ پاکستان کی ضرورتوں اور قائد کے تصورات کے مطابق آئین کی تیاری کو اولین ترجیح بناتے، سرکاری ملازمین کی عقائی ذہنیت اور حکمرانہ طرز عمل کو تبدیل کرنے کے لیے قانون سازی کرتے۔ ہماری دستور ساز اسمبلی نے آرمی ایکٹ 1911 کو اپنا لیا، حالانکہ یہ ایکٹ برطانیہ نے اپنے مفادات کے تحفظ، رعایا کے حقوق کو سلب کرنے اور آزادی کے تحریکوں کو کچلنے کے لیے بنایا تھا۔ ہم نے اس تعمیری اور نو آبادیاتی آرمی ایکٹ کو کسی ترمیم کے بغیر قبول کر لیا، جبکہ اسے قائد اعظم کے نظریات کے مطابق تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ قائد اعظم کے خدشات درست ثابت ہوئے اور سول ملٹری ملازمین عوام کے خادم بننے کے بجائے آقا بن گئے۔ پاکستان کے سول اور فوجی بیوروکریٹ ہمارے ملک کی سیاست، جمہوریت، عدالت، صحافت اور عوام سے جو سلوک کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی تفصیل آنے والے ابواب میں بیان کی جائے گی۔ قائد اعظم کو سول اور ملٹری کے افسروں کے بارے میں جو خدشات تھے، ان کا مشاہدہ اس وقت ہوا جب ایوب خان کو مہاجرین کی آبادکاری کے سلسلے میں سردار عبدالرب نشتر کی معاونت کی ذمہ داری دی گئی۔ سردار عبدالرب نشتر نے قائد اعظم کو رپورٹ پیش کی کہ ایوب خان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس کا رویہ پیشہ ورانہ نہیں ہے۔ قائد اعظم نے فائل پر لکھا، میں اس آرمی آفیسر کو جانتا ہوں، وہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے، اس کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جانا چاہیے۔ وہ 1 سال تک کسی کمانڈ پوزیشن پر کام نہیں کرے گا اور اس مدت کے دوران بیج نہیں لگائے گا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ایوب خان اپنی پوزیشن مستحکم بنانے میں کامیاب ہو گئے اور 1950 میں GHQ میں جنرل بن گئے۔ یہ فوج میں ایک اہم پوزیشن تھی۔ اس منصب کی وجہ سے وہ طاقت کے مرکزوں کے قریب ہو گئے۔ پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی نے اپنی مدت ختم ہونے پر ایوب خان کو نیا کمانڈر ان چیف بنانے کی سفارش کی اور وزیر اعظم کو انتباہ کیا کہ اس کی سیاسی خواہشات پر نظر رکھی جائے۔ قائد اعظم اگر زندہ ہوتے تو ایوب خان 4 اسٹار جنرل بننے سے پہلے ہی ریٹائر ہو جاتے۔ قائد اعظم نے اسٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسروں کو خطاب کیا اور انہیں آئین اور حلف کا پابند رہنے کی تلقین کی۔ وہ کہتے تھے، جہاں تک میں مشاہدہ کر سکا ہوں اور اندازہ لگا سکا ہوں، میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ فوج کا جذبہ زبردست ہے، اس کا حوصلہ بلند ہے اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ فوج کا ہر افسر اور جوان، چاہے وہ کسی نسل یا گروہ سے تعلق رکھتا ہو، ایک سچے پاکستانی کی طرح کام کر رہا ہے۔ اگر آپ یہی جذبہ جاری رکھیں اور سچے پاکستانیوں کی طرح بے غرضی سے اپنا کام جاری رکھیں تو پاکستان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ میں ایک اور بات کہنے پر مجبور ہوں، کیونکہ مجھے 1 یا 2 نہایت اعلیٰ فوجی افسروں سے گفتگو کے دوران احساس ہوا، وہ یہ کہ انہیں اس حلف کے مقصد کا اندازہ نہیں ہے جو فوج پاکستان نے اٹھایا ہے۔ بلا شبہ حلف صرف ایک تحریر ہے، مگر اصل اہمیت اس جذبے اور نیت کی ہے جس کے تحت یہ حلف اٹھایا گیا۔ لیکن یہ ایک اہم تحریر ہے اور میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی یادداشت کو تازہ کرتے ہوئے مجوزہ حلف کی تحریر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں آئین اور سلطنت پاکستان کا وفادار رہوں گا اور میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے پاکستان کی افواج کی ذمہ داریاں دیانتداری اور وفاداری سے پورا کروں گا، اپنی ملازمت کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے بری، بحری اور فضائیہ جہاں پر حکم ملے گا ڈیوٹی کروں گا اور اپنے افسروں کے احکامات بجا لاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، جذبہ ہی اصل اہمیت کا حامل ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس آئین کا مطالعہ کریں جو اس وقت پاکستان میں نافذ ہے
اور اس کی حقیقی آئینی اور قانونی تقاضوں کا ادراک کریں۔ جب آپ یہ عہد کرتے ہیں آپ کے آئین کے وفادار رہیں گے، میں چاہتا ہوں آپ اسے یاد رکھیں اور وقت ملنے پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا مطالعہ کریں، جسے پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے قبول کر کے گورنر جنرل کی منظوری سے موافق بنایا گیا۔ لہٰذا آپ کے پاس کوئی حکم یا ہدایات چیف ایگزیکٹو کی منظوری کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ یہی قانونی پوزیشن ہے۔ قائد اعظم کا فوج کے افسروں سے یہ خطاب بڑا واضح تھا، جس میں انہوں نے بڑے تکرار کے ساتھ اور زور دے کر آئین اور حلف کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ قائد اعظم نے آئینی اور قانونی جنگ لڑ کر ہی پاکستان حاصل کیا تھا۔ وہ آئین پاکستان سیاسی شخصیت تھے اور قانون کے بالادستی کے علمدار تھے۔ انہوں نے اعلیٰ ترین فوجی افسروں سے تبادلہ خیال کر کے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ فوج کے افسر آئین اور حلف کی اہمیت اور اس کے اثرات کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فوجی افسروں کے اجلاس میں حلف کی عبارت پڑھ کر سنائی تاکہ وہ آئین اور حلف کی پابندی کر سکیں۔ کوئی بھی نئی ریاست آئین پر سختی سے عمل کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتی اور مستحکم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ سول اور ملٹری بیوروکریٹس نے قائد اعظم کے احکامات اور نظریات سے انحراف کیا اور آئین کی قدر نہ کی اور اپنے حلف کو توڑتے رہے۔ اس عاقبت نااندیشی اور مصلحت کوشی کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ نوجوان نسل کو جس نے مستقبل میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، قائد اعظم کے سیاسی فلسفہ سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ اسی جذبے کے تحت قائد اعظم کی تقریروں کے اقتباسات درج کیے گئے ہیں تاکہ نوجوان ان کی روشنی میں پاکستان کی تعمیر و تشکیل کر سکیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست اور حکومت ایسے طبقے قابض رہے ہیں جو قائد اعظم کے سیاسی فلسفے کے مخالف تھے۔ پاکستان کو ایسے طبقات کے قبضے سے بازیاب کرانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم باحثیت قوم صدقے دل کے ساتھ بانی پاکستان کے نظریات کی جانب رجوع نہیں کرتے، پاکستان عالمی افق پر ایک بھٹکا ہوا ملک رہے گا۔ یہ تھا اس کا پہلا باب۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے حصے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔